بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک رات سلطان عادل نے خواب دیکھا کہ ایک سیاہ سایہ ان کے محل کے گرد منڈلا رہا ہے اور آہستہ آہستہ محل کے دروازے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ خواب میں ہی وہ سایہ ان کے بیٹے شہزادہ بادی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ سلطان نے خواب سے گھبرا کر آنکھ کھولی اور فوراً اپنے مشیر خاص کو طلب کیا۔ مشیر خاص ایک عقل مند اور تجربہ کار شخص تھا۔ سلطان نے اپنے خواب کی تفصیل بیان کی تو مشیر خاص نے سنجیدگی سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ کوئی معمولی خواب نہیں، یہ کسی آنے والے خطرے کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ کو فوراً حفاظتی اقدامات کرنے چاہئیں اور شہزادہ بادی کی حفاظت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ سلطان نے فوراً محل کی حفاظت بڑھا دی اور دعا و اذکار کا سلسلہ شروع کروا دیا۔ چند دن بعد ایک روز محل کے دروازے پر ایک بوڑھا فقیر آیا۔ وہ نہایت کمزور اور تھکا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ فقیر نے بادشاہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ سلطان نے فقیر کو عزت سے اپنے دربار میں بلایا۔ فقیر نے کہا، بادشاہ سلامت، میں دور دراز کے علاقے سے آیا ہوں۔ مجھے آپ کے شہزادے کے بارے میں کچھ خاص باتیں بتانی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ گفتگو اکیلے میں ہوگی۔ سلطان عادل نے مشیر خاص اور دیگر درباریوں کو کمرے سے باہر بھیج دیا۔ فقیر نے آہستہ آواز میں کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے بیٹے کی زندگی خطرے میں ہے۔ ایک جادوگر نے اس پر نظر بد ڈال رکھی ہے، وہ اسے نقصان پہنچانے کے در پہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شہزادہ بادی محفوظ رہے تو آپ کو اسے فوراً محل سے دور ایک محفوظ مقام پر بھیجنا ہوگا اور خاص دعاؤں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ یہ سن کر سلطان عادل کو بہت فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے فوراً شہزادہ بادی کو ایک قریبی پہاڑی گاؤں میں ایک نیک عالم کے پاس بھیج دیا، جو نہ صرف علم دین میں ماہر تھے بلکہ اللہ کے ولی بھی مانے جاتے تھے۔ شہزادہ بادی کے وہاں پہنچتے ہی عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رات کے وقت گاؤں میں خوفناک آوازیں گونجنے لگیں اور کبھی کبھی پہاڑوں سے چمکتی ہوئی آنکھوں والے سیاح نمودار ہوتے۔ عالم دین نے شہزادہ بادی کو تسلی دی اور کہا، یہ آزمائش کا وقت ہے، لیکن یاد رکھو، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ہمیں مسلسل دعا اور صبر کے ساتھ اس آزمائش کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ کئی دنوں تک دعاؤں اور اذکار کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک رات عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ان سے کہہ رہا ہے، جادوگر کی طاقت ختم ہو رہی ہے، لیکن اس کے ختم ہونے کے لیے شہزادہ بادی کو خود اپنے ایمان کی طاقت سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگلے روز عالم دین نے شہزادہ بادی کو بتایا کہ اب وقت آ گیا ہے وہ اپنے ایمان اور بہادری کے ساتھ دشمن کا سامنا کرے۔ شہزادہ بادی نے وضو کیا، 2 رکعت نفل ادا کیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے پہاڑ کی اس غار کی طرف روانہ ہو گیا جہاں جادوگر رہتا تھا۔ جب شہزادہ غار کے قریب پہنچا تو جادوگر نے خوفناک شکل اختیار کر کے اس پر حملہ کر دیا، لیکن شہزادہ بادی نے پورے یقین کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جادوگر کی طاقت کمزور پڑنے لگی اور آخرکار وہ زمین پر گر کر راکھ میں بدل گیا۔ شہزادہ بادی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس محل لوٹ آیا۔ اس کے بعد ملک فارس میں نہ صرف امن و سکون لوٹ آیا بلکہ شہزادہ بادی کی بہادری اور ایمان کی کہانی دور دور تک پھیل گئی۔ سلطان عادل نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے بیٹے کی تربیت پر فخر کیا۔
یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ پر کامل یقین اور صبر ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے بہترین ہتھیار ہے۔